₹19.5 مہنگا ہو گیا پیٹرول. The government is to be blamed. آپ کے خیال میں فرینکلی یہ بڑی unpopular سی بات ہے, لیکن سچی بات یہ کہ بھائی گورنمنٹ کیا کرے, انہوں نے ایک چیز باہر سے لینی ہے اور آگے دینی ہے, وہ مہنگی ہوگی, کیا کرے کوئی بھی گورنمنٹ اس میں کیا کرنا پڑے. دیکھو وسیم, پھر وہی والی بات ہے کہ سچ بولنا ضروری ہے. اچھا, اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں نے 16 دسمبر 2021 کو ایک انٹرویو دیا تھا, ایک تقریر کی تھی ہمدرد یونیورسٹی میں. اس میں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ اینٹی, جی نان گوئنگ کنسرن, ہاں ڈیفالٹ اینٹی. یہ بات ہے 2021 کی, جب عمران خان کی گورنمنٹ اچھی خاصی اسٹرانگ تھی, ٹھیک ہے, اور ہم نے کیا ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, اور حالانکہ سوری اسی پہ انہوں نے کہا اسد عمر صاحب, اور میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ ورسز اسد عمر ورسز کر رہا ہوں, میں سے سوال پہ زور. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, چونکہ آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے پاس ریزروز 8-9 ارب بلین ڈالر پڑا تھا, وی ور ناٹ ایون کلوز ٹو ڈیفالٹ, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا, مجھے 2 سوال ہے اس پہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب گورنمنٹ آئی تھی 2018 میں تو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم IMF نہیں جائیں گے. ہاں, پوری کوشش کریں گے نہ جانا. 9 مہینے کے بعد آپ کو IMF میں جانا پڑ گیا, گئے. مجھے یہ سمجھا دیں کہ IMF میں کیوں گئے پھر آپ, جب 9 مہینے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. میں بتاؤں کیوں گئے, یعنی جو میں اتفاق سے انہی دنوں میری اس وزیر اعظم نئے میرے تھے, ملاقات ہوئی میری 1-on-1 پرائم منسٹر ہاؤس, تو تب یہ سارا, تب انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اور ممالک سے, سعودی عرب وغیرہ سے کچھ مدد مل جائے, کیونکہ اگر ہم IMF کے پاس ویسے ہی چلے گئے تو IMF بہت رگڑا مارے گا. تو مگر ہاں, لیکن جانا پڑا. 8-9 مہینے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے جس طرح میں نے کہا کہ میں نے اور عارف ٹکوی صاحب نے جا کر ایک ڈیٹیل ڈسکس کی خان صاحب کے ساتھ, ایک چیز ڈسکس کی, اور اس میں آپ نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی, میں نے کہا کہ آپ اگر نہیں آپ, میں نے یہ کہا کہ اگر آپ IMF کی سپورٹ نہیں لیں گے تو آپ یہ آہستہ آہستہ نیچے جاتے رہیں گے. اب یہ کب ڈیفالٹ ہوگا یہ الگ بات ہے, مگر آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. اچھا, اسد عمر صاحب نے اسی بات میں اعتراض کیا, آپ نے کہا نا کہ خان صاحب نے پھر اسد عمر صاحب کو فون کیا کہ یار شبر تو یہ صورتحال بتا رہا ہے, اور اسد عمر نے کہا کہ ہاں یہی تو صورتحال ہے, صحیح ہے. مگر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ بات ہی نہیں, چونکہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کے قریب بھی نہیں تھے, ہم ابھی $3 بلین پہ ڈیفالٹ نہیں ہوئے تو $9 بلین پہ کہاں ہوتے ہیں. سر میرا پھر آپ نے بھی اس سے پہلے کیا سوال کیا کہ ملک تو ڈیفالٹ نہیں ہوا, عام آدمی نے ڈیفالٹ ہو گیا نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 بلین لے کے ایک زبردستی پیسے پکڑ کے مارکیٹ سے مہنگے پیسے پکڑ کے آپ نے کہا ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا, عوام پس گئی. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں, عوام ابھی تو بہت ہی پس گیا نا. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈیفالٹ یا نان ڈیفالٹ, یہ بڑا ہم نے اس کو ایک اپنا انگما بنا لیا ہے, ٹھیک ہے. اب آئیے پیٹرول والے, میں اب آتا ہوں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان, میں آپ کو ایک آج اور چیز پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. 2002 اور 2023, ٹھیک ہے, 20 سال ہے نا یہ. اس میں ایک گورنمنٹ تھی مشرف کی, فوجی, اس کے بعد آئے زرداری صاحب 2008, اس کے بعد آئے نواز شریف صاحب 13, اس کے بعد آئے خان صاحب 18. یہ چاروں ہو گئے, چاروں کا شوق پورا, سب آ گئے, چاروں کا شوق پورا, سب نے کھیل لیا, سب نے کھیل لیا. اور نہیں, دونوں پولیٹیکل گورنمنٹ اور مشرف کی گورنمنٹ 5-5 سال کی گورنمنٹ ہے پوری, ٹھیک ہے. میں آپ کو اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2002 پاکستان اور انڈیا اٹھا لیں, ٹھیک, اور 2023 پاکستان اور انڈیا اٹھا لیں. اچھا, تو کیا خلاصہ ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. یعنی وہ یوں گئے اور ہم یوں گئے, یا وہ یوں گئے اور ہم یوں گئے. ان کا ڈالر 46 کا تھا, میرا 56 کا تھا 2002 میں. آج میرا ڈالر 300 کا ہے تقریباً, ان کا ڈالر 100 سے کم ہے. ان کی آبادی تھی 1 ارب 14 کروڑ, میری آبادی تھی 16 کروڑ. ان کی آبادی 1 ارب 14 کروڑ سے ہو گئی 1 ارب 40 کروڑ, انکریز ہوا 25%. میری آبادی 16 کروڑ سے ہو گئی 25 کروڑ, انکریز ہوا 50%. دنیا کے جتنے انڈیکیٹر ہیں ان سب انڈیکیٹر میں پاکستان انڈیا کو سامنے رکھ لیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان تباہ کیوں ہوا. اور اس کا خلاصہ کیا ہے کمپیریٹیو انالیسس, انہوں نے کیا اچھا کیا اور انہوں نے کیا برا کیا. اور نہیں, میں جو پہلی بات کی, چاروں پارٹی ہیں, سب نے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اس میں حصہ دار نہیں ہوں. مشرف, نواز شریف, زرداری, عمران خان. اور اگر ایک ذرہ پالیسی میں فرق ہو تو میں نام بدل دوں گا. کوئی اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کر سکا, کوئی ریٹیلر کو اندر نہیں لا سکا, کوئی ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگا سکا, کوئی ریل اسٹیٹ کو ٹیکس نہیں کر سکا, یہ میں اسمگلنگ نہیں روک سکا. اسمگلنگ. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم کیا کھیل رہے ہیں, پھر کون سا میچ کھیل رہے ہیں.
لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. یہ 20 سال کی انالیسز آپ کل لے آئے, میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں کہ یہ انڈیا تھا اور یہ پاکستان تھا. یہ کیوں ہوا؟ انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی ہے اس وقت؟ انڈیا کی ایکسپورٹ کیا ہے؟ $100 بلین سے کتنا اوپر چلے گا وہ؟ 200 سے ٹھیک ہے. ہم کتنے؟ ہم $1 بلین سے کتنا اوپر؟ ہم 1.5 سے تقریباً اس کے آس پاس. جی آس پاس. ہماری ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 32. ہم 32 سے بہت چیز بنائی. ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 600 سے اوپر پڑی ہے. نہیں, مجھے یہ سمجھائیں نا, سمجھائیں. ان کے یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان کے پاس آ چکی ہے $280 بلین سے اوپر کی. اچھا میری ایک بات یاد رکھو, انڈیا کا بھی ڈیٹ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, نہیں پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے اعتبار سے ریزرو ہے نا, ان کے پاس ایکسپورٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ سب سے پہلے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم یہ آپس میں کمپیریزن چھوڑ دیں اور کسی ڈھنگ کے ملک سے کمپیریزن کریں. اچھا یار نواز شریف نے بڑا اچھا کیا, زرعی صاحب نے برا کر دیا, عمران خان اچھا کر دیا, اس نے برا کر دیا. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, جس کو اسد عمر صاحب غلط لے گئے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جس دن میں عمران خان کے پاس گیا تھا, میں اور عارف نقوی, ہم نے اسے کہا تھا یہ چلنے والی دکان نہیں ہے. پھر آئی ایم ایف چلے گئے, ٹھیک کیا, چلے گئے. کیا کرتے بتاؤ نا, کیا کرتے؟ اور پھر جانے سے پہلے جو پیٹرولیم پرائسز, ابھی میں اسی پہ رہنا چاہ رہا ہوں, پہلے جنہوں نے فریز کر دیا پیٹرولیم پرائسز کہ بس یہ اس سے اوپر نہیں جائے گا, 150 تھا کیا تھا, تو غلط کیا نہیں. اب اس پہ آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف والا جو ہے وہ آپ کو 2 کام کرتا ہے. آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دیتا, کیش تھوڑا بہت دیتا ہے. یہ بھی ہم عوام کو سمجھا دیں, آپ کو کیش آؤٹ لے نہیں کرتا وہ آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہے کہ آپ ایک آپریشن تھیٹر میں ہو اور میں مریض کو بچا لوں گا, مرنے نہیں دوں گا, میرا وینٹیلیٹر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو علاج بتاتا ہے کہ آپ ٹیکس کا کلیکشن کریں 10,000 بلین, مگر وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ 10,000 بلین کہاں سے لائیں. یہ بھی تو کہتا ہے نا کبھی کبھی, نہیں سنیں, نہیں اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں وہ بیچارے, مگر وہ کہتے ہیں یار ہمارا کام تو نہیں ہے ریٹیل کو جا کے اڈا مارے, آپ کا کام ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں 10,000 پورا کر دیں گے آپ کو, اور ہم جو لگا ہوا اسی سے اور لے لیتے ہیں, اور ہم اس سیکٹر کو نہیں ہاتھ ڈال پاتے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے. اور ہم ہر پروگرام میں 23 پروگرام ہمارے ناکام ہوئے ہیں, نہیں ان دیٹ سینس کہ ہم کوئی آبجیکٹو پورا نہیں کر سکے. دیکھیں میں آج آپ مجھے کہیں کہ 10,000 بلین کی کلیکشن کریں, میں کل کر دیتا ہوں, میں ریٹ بڑھا دیتا ہوں, ڈیوٹی ختم ہو گئی, سیلٹس کا ریٹ بڑھا دیتا ہوں, ہو جائے گا. اگر میں 20% دے رہا اس کو بول رہا 60% دو گا, ختم ہو گئی بات. لیکن ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے اس دفعہ سپر ٹیکس لگا کے کیا, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. آپ نے کمپنی کا ٹیکس بڑھا کے 30% کر دیا, سپر ٹیکس لگا دیا 10%. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اب آپ یہ چاہتے ہیں, اب آپ سارے یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ بھی بتائے کہ ریٹیلر کو کس طرح کرو اور جا کے پکڑو. پھر پاکستان گورنمنٹ تو ختم کرے, پھر ہم لوگ وہی چلا لیں, پھر ہم گھر چلے جائیں سارے.